ایسے شخص کو اپنے مذہبی پروگرام یا اپنی خوشیوں میں دعوت دینا کہ جو بد مذہبوں کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشاں رہتا ہے اور گمراہیت اور دلالت جو ہے اس کو پھیلانے میں معاون و مددگار رہتا ہے، جو کہ بقول آپ کے سورج کی طرح روشن ہے کہ وہ شخص ایسا کرتا ہے یا کرتے ہیں۔ تو اب اگر ایسے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں اور ان کی آؤبھگت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان سے خوش دلی سے ملتے ہیں، تو در پردہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ لازم یہ آتا ہے کہ ہم کفر اور گمراہی پھیلانے میں جو لوگ معاون و مددگار ہیں، ہمیں ان سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لہذا غور کرنا چاہیے کہ اب ہمارے ایمان کا کیا ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت ہونی چاہیے جو کہ بڑے بڑے کفار اور مشرکین جو ہیں ان کے ہاں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے کفر و شرک کو مزید تقویت دینے کے لیے، فروغ دینے کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، اور جو باطل مذاہب ہیں ان کی ترویج و اشاعت میں بھی وہ کوشاں رہتے ہیں، اور بقول آپ کے کہ وہ ان کے سیشن بھی کرواتے ہیں، ان کے بیانات بھی کرواتے ہیں، ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص سے دوستی کرنا حرام حرام حرام، اور ایسے شخص کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا، ان کے ساتھ محبت اور وداد کا اختیار کرنا، یہ سخت ترین مسئلہ ہے۔ لہذا آپ لوگوں پر لازم ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں اور اپنے دادا کی بات کو مانیں۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ نکاح سے نکل جانا اور تجدید ایمان کرنا، تو اس پر آپ خود سوچ لیں، کیونکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، آپ اسلام سے نکل گئے، تو جب تک آپ کوئی بات واضح بیان نہیں کریں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا سوچ کر کیا، کیا ہمارے دل میں تھا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں مجبور تھا، تو اس کی مجبوری دیکھنی ہوگی کہ تمہاری ایسی کیا مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے تم نے ایسے گندے لوگوں کو دعوت دی، گلے لگایا، ان کی تعظیم و تکریم کی۔ یہ سب باتیں دیکھ کر، سن کر، پھر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ حکم شریعت کیا ہے، ورنہ حرام ہونے میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں، یہ سخت ترین حرام ہے اور یہ کفر کی طرف لے جانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔